بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کبھی مت چھوڑنا ورنہ تمہارا سکون تمہیں چھوڑ جائے گا۔ تم سوچتے ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، وہ ٹوٹنے نہیں دے گا، صبر کا سلسلہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ کے فیصلے پر شکوہ نہیں کرتے۔ دعا کرو ہم سب کو مرنے سے پہلے کعبہ دیکھنا نصیب ہو جائے، اور جب وہ رب جوڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ ملنا نہ ملنا بات کی بات ہے، اگر آپ اللہ سے مانگو بھی نہیں یہ تو غلط بات ہے۔ مرد جتنا بھی مضبوط ہو جائے لیکن جس عورت کی محبت میں گرفتار ہو جائے وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، اس کا دکھ اس کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بھول جانا، معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا تربیت اور عبادت ہے۔ صبر کریں پھر صبر کے معجزے دیکھیں، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جہنم میں کوئی لکڑیاں نہیں ہوں گی، ہر کوئی اپنی آگ کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ ایک اولاد کو نئے جوتے اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستیوں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنے لیے بہترین کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جانداروں کی تصویر بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم نے تخلیق کیا اب ان کو زندہ کرو۔ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ اس نماز کا الگ ہی مزہ ہوگا جو ایک دن روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ادا کریں گے۔ اور دعائیں تو عرش ہلانے کی طاقت رکھتی ہیں، مگر افسوس تم دعا مانگ کر بے چین رہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور بھاگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لے آئے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہو وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صحیح انصاف کرتا ہے۔ لوگ غلطی کے بغیر بھی چھوڑ جاتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ اپنے پیارے کو ہی آزماتا ہے۔ ایک دن جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور فخر محسوس کریں گے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اللہ کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخشنے کے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں اپنی جان سے، جان کی ساری بے تابیوں سے، تنہائیوں کی اذیتوں سے، روح کی ساری پہنائیوں سے، قرب و درد کی اذیتوں سمیت۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، لیکن جو لوگ دعائیں لیتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں اور رحمتیں بھی عطا کرتے ہیں جو نصیب میں نہ لکھی ہو۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہترین چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ جنت میں وہ کیسا حسین لمحہ ہوگا جب ہماری آنکھیں ہوں گی، اللہ اور اس کے حبیب کا دیدار ہوگا۔ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ آپ کی مدد وہاں سے بھیجے گا
جہاں تم اپنی ہمت ہار گئے ہو۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جب دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح سے مخلص ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ الحمدللہ، صبر کی ایک جنگ کے بعد شکر کی تم فتح پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچ لیا کرو کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ انسان کی بدترین زندگی جوانی کی غربت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ ایک نئی تکلیف پچھلی ساری تکلیفوں کو تازہ کر دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، درود شریف اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ آج کی خوبصورت آیت، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ جھکو نہ مانگو، سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ، اگر میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اتنی قوت عطا فرما دے کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، اور اگر لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تب بھی مجھے قوت عطا فرما کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔